السلام علیکم پیارے دوستوں اور بھائی بہنوں. آج ہم موت کا آنا ضروری ہے پر بیان کر رہے ہیں. دوستو، آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا اور خیال بھی کیا ہے کہ ہم جیسے اس دنیا فانی میں ہم سے پہلے کیسے کیسے اور کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، اور نامعلوم اسی طرح اس فانی دنیا کا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، اور اسی طرح نہ جانے ہمارا بھی کب پتہ کٹ جائے اور قبر میں ٹھکانہ ہو جائے. اگر خدا کا حکم ابھی بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو ہمیں اسی وقت چلنا ہی پڑے گا. تو پھر انسان ہزار کوشش کرے اور ہزار اپنا بس چلائے، مگر موت پھر کسی کی نہیں سنتی. اور یہ بھی بات ہے کہ موت بلائے سے نہیں آتی بلکہ بن بلائے آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو پھر وہ آدمی کو لیے بغیر ہرگز واپس نہیں جاتی اور نہ ہی ٹالنے سے ٹلتی ہے. یہ انسان کس قدر کمزور ہستی ہے، زندگی اور موت میں الجھا ہوا، اور ایک لمحے بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہ رکھنے والا یہ انسان. مگر باوجود اس حالت اور کمزوری کے حال یہ ہے کہ سامان 100 برس کا ہو رہا ہے اور دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف اور مشغول ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اور موت قبر کو کبھی بھول کر بھی یاد نہیں کرتا. اور حرص و تمنا کا یہ حال ہے کہ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو اس پر بھی صبر نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ مال و متاع اور دولت جمع کرنے کی حرص و ہوس بڑھتی ہے. اور جوں یہ قبر میں جانے کے نزدیک ہوتا ہے، حرص و طمع اس کی جوان ہوتی ہے. یہی ہے سبق نفس کو میری آج حاجت روا نہ ہوئی. اتنا بھی سوچنے اور خیال کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم اس چند روزہ زندگی کے لیے اتنی جان مار کر اور طرح طرح کے پھیر پھیر جھوٹ بول کم تول مکر و فریب اور اپنی جان پر ظلم و ستم کر کے مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں. یہ ہمارے کس کام آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا جس کے پیچھے ہم نے دین کو کھو دیا اور اپنی آخرت کو بگاڑا. تو ایسی دنیا اور مال سے کیا حاصل؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اس چند روزہ زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے آقا و مولا کو یاد کریں اور اتنی بھاگ دوڑ اپنی آخرت اور قبر کے لیے کریں اسے کبھی نہ بھولیں، اور جو دولت جمع کر رکھی ہے اس سے غریبوں کی مدد کریں اور اسے نیک کاموں میں خرچ کریں تاکہ عاقبت باخیر ہو اور وہاں ہمارے کام آئے. یہ دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہ جائے گی، ہمارے اس جسم کو جس کو حلال و حرام کھلا کر خوب موٹا تازہ کر رہے ہیں قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اس لیے میرے دوستو، بہتر یہ ہے کہ تم ایسے کام کر جاؤ کہ کل تمہارے کام آ سکیں اور مرنے کے بعد بھی سب تمہیں یاد کریں. ورنہ یاد رکھو، تمہارے یہ مال و دولت، رشتہ دار اور دوست یار، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، پوتے پوتی، غرض جتنے بھی اس دنیا کی زندگانی کے ساتھی ہیں، یہ آگے چل کر مرنے کے بعد آخرت میں کسی کام نہ آ سکیں گے. ارشاد خدا بندی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله. غرض جتنے بھی اس دنیا کی زندگانی کے ساتھی ہیں، یہ آگے چل کر مرنے کے بعد آخرت میں کسی کام نہ آ سکیں گے. ارشاد ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سورہ شعراء پارہ 19 میں ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے. جو شخص خدا تعالی کے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہ امن اور سکون پائے گا. کھیت مکان سے باغ بہارا چھٹ جائیں گے سندر نارا، خالص امالا با ہجو کوئی یار نہ مددگار دا. صرف تمہارے وہی نیک اعمال جو تم نے دنیا کی اس زندگانی میں کیے ہوں گے وہی تمہارے کام آئیں گے. کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے مال و زر اور کام آتے نہیں ہے پشو پدر.
آخر کو ایک دن یہ سب مر جائیں گے، مگر اس دنیا میں پھر نہیں آئیں گے۔ مال اولاد کے پیار کو چھوڑ جائیں گے، رشتہ داروں کی الفت کو توڑ جائیں گے۔ اکیلے کو قبر میں دبا کر سب آ جائیں گے، خوشی و بے قلا مل مل کے ہاتھ سب رہ جائیں گے۔ اب تو گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس مال و دولت، زمین و جائیداد اور مکان و دکان نہیں بھی ہیں تو تم اس پر بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کل قیامت کے روز تمہیں حساب دینے میں آسانی ہوگی۔ وہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا، وہاں نیک اعمال کے سوا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ایسی مصیبت کی گھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ لہذا غافلو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ۔ دنیا کی زندگی اور بہار چند دن کی ہے اور سفر آخرت قریب ہے۔ وہاں کا سرمایہ اور خرچ جمع کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرو، اپنے برے اعمال سے توبہ کیا کرو، موجودہ زندگی کو غنیمت جانو، ورنہ جانے کے بعد اس سے بھی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ انسان کی زندگی ہی کیا ایسی مثال ہے کہ یہ درخت کا ایک پتا ہے، نہ جانے کب تیز ہوا اور آندھی آ جائے اور اسے اڑا کر لے جائے۔ بس یہی موت کا پیغام ہے جو ہمیں اڑا کر لے جائے گا کہ سب کے سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور پھر وہاں خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے کے سوا اور کسی کا سہارا نہ ہوگا۔